اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدارس اسلامیہ کے نصاب و نظام کے سلسلے میں 5ویں قسط میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ عزیزان محترم، قرآن مقدس کی آیت سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمین پر جو نسل انسانی کا جو آغاز ہوا وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تعلیمات یہ دی گئی تھی کہ اصل تمہارا دین وہ دین توحید ہے، اور یہی تمہارا اور تمہاری نسلوں کا دین ہے، اور اسی توحید سے تمہاری دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ کچھ مدت تک یہ توحید پر لوگ برقرار رہے، کچھ مدت کے بعد بگاڑ پیدا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کا سلسلہ قائم فرمایا۔ سورہ مومنین کے اندر ہے ثم ارسلنا رسولنا تترا کلما جاءت امۃ رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر رسولوں کا سلسلہ قائم فرمایا اس توحید کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے۔ بہرحال توحید ایک وہ چیز ہے کہ جس سے دنیاوی معاملات بھی درست رہتے ہیں اور اخروی معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں۔ اصل لوگوں کے اندر بگاڑ کیوں آ جاتا تھا؟ کیونکہ لوگ اکثر و بیشتر ظاہر بینی پر ہی قناعت کرتے تھے، اور توحید کا مطلب ہے معبود غیب کو عظمت دینا، معبود غیب کو پوجنا، یعنی معبود غیب کی عبادت کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ سامنے نظر نہیں آتے ہیں، اور جو ظاہر بینی، جو ظاہر انسان مشاہدہ جس کا کرتا ہے، اس کا مشاہدہ چونکہ اس کا یقین چونکہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ظاہر بینی پر انسان کو زیادہ یقین ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ظاہر بینی کی وجہ سے بگاڑ آ جاتا تھا، اور توحید کے راستے کو چھوڑ کر شرک کے راستے کو اختیار کیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر اسی شرک کی وجہ سے انسان توہم پرستی کا شکار بھی ہو گیا، کہ ایسا دور بھی آیا کہ انسانوں کو خدا سمجھنے لگے اور انسانوں کی عبادت کی جانے لگی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات قرآن مقدس میں ہیں اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى وغیرہ۔ تو فرعون کے بارے میں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا اور لوگ ہی اس کو خدا ماننے والے تھے۔ تو بہرحال اس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدت تک قائم رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محض اسی وجہ سے آئے کہ اس توحید کے سلسلے کو دنیا کے اندر قائم رکھا جائے، اور توحید ہی وہ چیز ہے جس سے دنیاوی معاملات بھی صحیح اعتبار سے چلتے ہیں اور اخروی معاملات بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ محض اسی وجہ سے قائم فرمایا تاکہ دنیا میں بھیجے گئے لوگ یا دنیا میں پیدا کیے گئے لوگ ان کا راستہ اور ان کا نہج صحیح ڈگر پر چلے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی ایک آخری کڑی ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا انا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کا اعلان فرمایا، کہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور کہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح وغیرہ کی آیات اشارات وغیرہ دے کر۔ تو بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوت اور مضبوطی کے ساتھ اس توحید پر تو کام کیا اور آگے جو جماعت تیار کی، اگرچہ وہ جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی منتخب کردہ جماعت تھی، یعنی اللہ کی انتخاب سے ہی وہ جماعت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی گئی تھی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ اس مختصر سی زندگی میں اس جماعت کے اندر وہ توہم پرستی، وہ شخص پرستی، وہ شرک و بدعت کی تمام عیوبیں نکال کر ایک وحدانیت اور ایک توحید کا پیکر ایسا ان کے سینوں میں بھر دیا تھا
کہ صحابہ نے عملاً وہ تمام چیزیں کر کے دکھائی کہ آج بھی ست دین اعتدال کے ساتھ وہ دین موجود ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عملاً یہ تمام چیزیں کر کے دکھائی۔ چنانچہ توہم پرستی، شرک کی وجہ سے جو انسان کے اندر توہم پرستی آ جاتی ہے، جو انسان کے اندر شخص پرستی آ جاتی ہے، تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ کسی شخص کے سامنے بات کرنے سے بھی کتراتا ہے، یہ کسی شخص کے سامنے کسی بڑے انسان کے سامنے حق بات کہنے سے بھی ڈرتا ہے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جماعت تیار کی تھی، صحابہ کی جماعت، ان کے اندر اللہ نے وہ اوصاف ڈال دیے تھے، نبی کی تعلیمات کے ذریعے سے وہ اوصاف پیدا ہو گئے تھے کہ اگر وقت کا خلیفہ اور وقت کا امیر المومنین بھی آگے کہیں ممبر پر کوئی بات کر رہا ہو اور کسی صحابی کو یہ لگے یا کسی صحابیہ کو یہ لگے کہ یہ دین کے خلاف یا دین میں کوئی بیجا مداخلت ہے یا اس قسم کا کوئی حکم نازل کیا یا حکم بتایا جا رہا ہے، اسی قسم کی کوئی بات بتائی جا رہی ہے، تو ایک صحابی بھی یا ایک صحابیہ بھی کھڑے ہو کر امیر المومنین کے سامنے، سب کے سامنے یہ بات کہتی ہے کہ اگر دین میں کسی بھی اعتبار سے ایسی مداخلت کی گئی، دین میں کوئی ایسی بات نئی داخل کر دی گئی کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو، تو یہ تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عملی مظاہرہ اور عملی یہ تمام چیزیں ہمیں بتا دی، اور ہم تک اسی امانت اور حفاظت کے ساتھ یہ دین الحمدللہ پہنچا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان کی جس ایک کی بھی تم اتباع کرو گے، جس ایک کا بھی تم دامن پکڑو گے، جس ایک کے بھی تم پیچھے چلو گے تو فلاح اور کامیابی پاؤ گے۔ یقیناً وہ ایک ایسی جماعت ہے جو قابل اتباع جماعت ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو ان کے ایمان کی طرح ایمان لائے گا اسی کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ تو ہمیں اپنا ہر عمل صحابہ کرام کی جماعت سے ملانا ہے، ہمیں ہر کام صحابہ کی جماعت سے ملانا ہے، تو انشاءاللہ امت میں کوئی فتنہ، کوئی فساد نہیں ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ایسا ہی سبق ہمیں ملتا ہے۔ تو بہرحال زیادہ اس بارے میں تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب الحمدللہ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو میں اصل اپنے موقف کی طرف آتا ہوں کہ ہمارا جو مدرسے کے معاملے میں بات ہو رہی تھی، اس کے پہلے ہم نے جو ویڈیوز اپلوڈ کیے تھے، اس سے پہلے جو آپ سے میں نے بات رکھی تھی، آپ کے سامنے باتیں رکھی تھی، تو اس پر کچھ تحریرات میرے سامنے آئی ہیں۔ خاص کر میں نام لوں گا ایک شخصیت کا، محترم اعجاز صاحب ہیں کوئی کپواڑہ لولاب کے، تو ان کی ایک تحریر آج ہی میرے پاس ارسال کی گئی۔ تو بہرحال بہت اچھی تحریر الحمدللہ تھی، اگرچہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی تھی، لیکن بہرحال میرے لیے ایک سبق آموز تحریر تھی۔ تو انہوں نے پہلی بات تو انہوں نے اکابرین کا اس میں تذکرہ کیا تھا، باضابطہ اکابرین کا نام لکھا گیا تھا۔ بہرحال میں نے تو کسی ویڈیو میں کسی اکابر کا نام نہیں لیا، اور نہ میرا یہ ذہن ہے کہ ان نے جو الزام یہ لگایا کہ اکابرین کو بدنام نہ کیا جائے یا مدارس کو بدنام نہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ، تو میں پہلے ہی بہت مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، اور پھر یاد دہانی کے لیے یہ بات دہراتا ہوں کہ اکابرین کی بات تو دور کی بات ہے، مدرسے کے اندر پڑھنے والا ایک چھوٹے سے طالب علم کے خلاف زبان کھولنا، اس کے خلاف زبان چلانا یا کسی بھی قسم کا غلط خیال ذہن میں لانا، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ حفاظت کرے، ایسے شخص کا ایمان پر خاتمہ ہونا ناممکن ہے، کیونکہ مدرسے کے طالب علم ہمیشہ 24 گھنٹے قرآن کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن و حدیث ہی ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف یا پھر اکابرین کے دور کی بات ہے۔ بہرحال ہمارا ذہن نہ الحمدللہ مدارس کے خلاف ہے، نہ اکابرین کے خلاف ہے، نہ مدرسے میں کسی بچے کے خلاف ہے، طالب علم کے خلاف ہے، یہاں تک کہ مدرسے میں کام کرنے والے کرمچاری کے خلاف بھی ہمارا ذہن نہیں ہے الحمدللہ۔ ہمارا مقصد ایک یہ ہے کہ مدارس ہمارے ہیں، ایک ایسا نظام چلے کہ ہمارے بچے، ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر، چاہے وہ میرے اپنے ذات کے خونی بچے ہوں یا کسی اور یعنی ولدیت کسی اور کی ہو، لیکن سب کے سب بچے ہمارے مسلمان بچے ہیں اور ہمارا فیوچر ہے۔ تو ہم جس اعتبار سے ان پر محنت کریں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی انشاءاللہ ہمارے لیے سود مند ہوں گے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی ذخیرہ آخرت ہوگا۔
تو اس اعتبار سے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات پرسوں جو میں نے رابطے مدارس کی رابطے مدارس کے معاملے میں بہت سارے میرے بھائیوں نے، میرے عزیزوں نے، میرے رفیقوں نے مجھے یہ تحریر ارسال کی کہ رابطے مدارس میں بہت اچھا نظام چل رہا ہے۔ تو وہ اچھا نظام کس اعتبار سے ہے وہ ہر ایک کے سامنے ہے۔ محترم اعجاز صاحب نے اس تحریر میں ایک لفظ لکھا ہے کہ ہمارے اکابرین نے کس مشقت کو برداشت کر کے اور کتنی زیادہ محنت کر کے ان اداروں کو قائم کیا، اور یہ آج ہم ان اداروں کو دیکھ رہے ہیں۔ یقین ہمارے اکابرین کی محنت ہے، ان کی مشقتوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو، ان کی مشقتوں کو قبول فرما کر ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے علم میں ان کی زندگی میں عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی اور آخرت میں بھی مرنے کے بعد بھی ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، جو انہوں نے مشقتیں برداشت کی یقیناً ہم ان کا اجر نہیں لے سکتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہم کریں، یہ ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے بہتر بدلہ انہیں عطا فرمائے۔ لیکن کیا اکابرین جنہوں نے مشقتیں برداشت کر کے ادارے بنا لیے، بہتر بات ہے، کیا ان کے نام پر کہیں اگر ادارے چل رہے ہوں اور اداروں کے اندر دھاندلی ہو رہی ہو، کیا اس کے خلاف زبان کھولنا یہ ایمان کی بات نہیں ہے؟ کیا اس کے خلاف قلم چلانا یہ ایمان کی بات نہیں ہے؟ کیا اس جو مدارس کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، زبان سے نہیں، قلم سے نہیں، بلکہ عملاً مدارس کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے افراد کے ذریعے سے، تو کیا اس بدنامی کو روکنے کے لیے ہم زبان نہیں کھول سکتے ہیں؟ کیا اس بدنامی کو روکنے کے لیے ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، ہم قلم نہیں چلا سکتے ہیں؟ کیا مدارس کے ایمان کی جز نہیں ہیں؟ اگر مدارس ایمان کی جز ہیں تو مدارس کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا گویا کہ ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، مدارس کو عملی طور پر بدنام کرنے والا گویا کہ ایمان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جہاں ایمان پر کوئی آنچ آ جائے، جہاں اسلام پر کوئی آنچ آ جائے، وہاں مجھے ہی نہیں بلکہ ہر فرد کو بحیثیت مسلمان کھڑا ہو کر زبان کھولنے کا حق ہے، قلم چلانے کا ادھیکار ہے۔ ہر مسلمان کو اس وقت برملا مسلمان رہ کر، ایمان کے حالت میں رہ کر ادب کے ساتھ اکابرین تک بات پہنچانے کا حق ہے۔ تو یہ تمام حقوق میں سامنے رکھ کر، اور یہ تمام باتیں میں یوں ہی اس اعتبار سے نہیں کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی علم نہیں ہے، بلکہ ان تمام باتوں کو میں آپ کے سامنے علی وجہ البصیرہ لا رہا ہوں۔ یقیناً ایسے بہت سارے مدارس ہیں جو رابطے کے نام پر پل رہے ہیں، جو رابطے کے نام پر چل رہے ہیں، اور ان کے اندر دھاندلی ہو رہی ہے، ان کے اندر کوئی نظام نہیں ہے، ان کے اندر کسی بھی اعتبار سے کوئی جو ہے نہ پڑھائی کے اعتبار سے کوئی نظام ہے، جو باقی انتظامیہ کے اعتبار سے بھی کوئی نظام نہیں ہے، حالانکہ مدارس رابطے کے اعتبار سے چل رہے ہیں، رابطے کے انڈر وہ چل رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کیا ہم رابطوں کو یہ شکایت نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا رابطے سے ہم یہ شکوہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا رابطہ صرف کسی خاص شخصیت کا ہے یا گنے چنے افراد کا رابطہ ہے؟ رابطہ اگر دارالعلوم دیوبند سے منسلک ہے تو یہ ہر ایک شخص کا رابطہ ہے جو دیوبندیت مکتب فکر کا ہے۔ تو اس اعتبار سے میں آپ سے پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ ہم الحمدللہ کسی بھی اعتبار سے مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور نہ کبھی ایسی کوشش کامیاب ہوگی، نہ اکابرین پر کوئی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ حفاظت کرے، اور نہ ہی دارالعلوم دیوبند کے کسی بھی اعتبار سے دارالعلوم دیوبند کی کسی بھی اعتبار سے کوئی مخالفت ہو رہی ہے، بلکہ مدارس کے اندر جو دھاندلی ہو رہی ہے اس دھاندلی کو ختم کیا جائے، مدارس کے اندر جو بے ضابطگی ہو رہی ہے اس بے ضابطگی کو ختم کیا جائے۔ مدارس کے اندر خاص کر میں ایک بات عرض کر دوں آپ سے کہ اگر کہیں پر کوئی مدرسہ چل رہا ہے، اس مدرسے کے اندر 100% خوبیاں ہوں، تو جہاں اس مدارس کی ان خوبیوں کو محتمم کی طرف منسوب کیا جائے، یقیناً کیا جانا چاہیے، اس سے کہیں زیادہ ان خوبیوں کو مدرسے کی سرپرستی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یا اس ٹرسٹ یا اس تنظیم کی طرف ان خوبیوں کو منسوب کیا جاتا ہے جس تنظیم کے انڈر یہ مدرسہ کام کر رہا ہے، چل رہا ہے۔
تو جب ان خوبیوں کو مدرسے کی خوبیوں کو محتمین کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، مدرسے کی خوبیوں کو تنظیم کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، مدرسے کی خوبیوں کو کسی سرپرست کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، کیا جس تنظیم کے تحت کوئی ادارے چل رہے ہوں اور اگر اس ادارے کے اندر، ان اداروں کے اندر اگر 100% دھاندلی چل رہی ہو، ہر اعتبار سے دھاندلی چل رہی ہو، کیا اس خرابی کو ہم سرپرستی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا اس خرابی کو ہم تنظیم یعنی رابطے کی طرف منسوب نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ حق ہمیں شریعت دیتا ہے، ہمیں یہ حق اسلام دیتا ہے کہ جہاں بے اعتدالی پائی جائے ہم برملا اس بے اعتدالی کو برسر عام بیان کر دیں، تاکہ کم سے کم وہ لوگ تو بچیں جو اس کے آس پاس اس بے اعتدالی کو اعتدال سمجھ کر اپنا رہے، کم سے کم وہ لوگ تو بچیں۔ تو لہٰذا مدارس کے اندر یہ تمام چیزیں لازماً ہونی چاہیے اور ہمیں ان چیزوں پر کام کرنا چاہیے۔ اگر اکابرین کی مشغولیت کی وجہ سے ان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا ہے تو ہمیں ان کا ذہن اس طرف مبذول کرانا چاہیے، ہمیں ان تک یہ باتیں پہنچانی چاہیے۔ اور اس وقت ہم یہ سوچتے ہیں شاید اس کے ذریعے سے بدنامی ہوگی، ویڈیو سوشل میڈیا پر آ رہا ہے، عوام دیکھ رہی ہے، کوئی بدنامی نہیں ہو رہی ہے۔ بدنامی تب ہوگی جب ہم اس نظام کو درست نہیں کریں گے، بدنامی تب ہوگی جب ہم اس نظام کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا نہیں کریں گے، تب بدنامی ہوگی۔ رابطہ مدارس ایک ایسا مضبوط نظام بننا چاہیے کشمیر کے اندر۔ ہم رابطہ مدارس کے خلاف نہیں ہیں، رابطہ مدارس ہماری شہرگ ہے، دارالعلوم دیوبند کا ایک منتخب تیار کردہ ایک نظام ہے، ہماری شہرگ ہے، ہمارا نظام ہے، لیکن کشمیر کے اندر خاص کر یہ ایسا مضبوط نظام ہونا چاہیے کہ رابطہ مدارس کے جو ذمہ داران حضرات ہیں کشمیر کے اندر خاص کر، جہاں کہیں بھی وہ کسی بھی مدرسے میں، چاہے وہ ساؤتھ کا مدرسہ ہو یا نارتھ کا مدرسہ ہو، کسی بھی قسم کا کسی بھی جگہ کا کوئی مدرسہ ہو، جس مدرسے کے اندر دھاندلی ہو رہی ہو، رابطے کی شکایت میں اور رابطہ کے تحت وہ مدرسہ ہو، رابطے کے ساتھ وہ کام کرتا ہو، تو رابطے کو ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ اس محتمم کو وہاں سے معزول کر دیا جائے۔ رابطے کو ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ ایسے انتظامیہ کو وہاں سے معزول کر دیا جائے۔ مدارس کی بہبودی کے لیے، مدارس کے لیے نئے انتظام کے نئے جو ہے منتظم کا انتخاب کیا جائے، مدرسے کے لیے نئے منتظمین حضرات کا انتخاب کیا جائے تاکہ مدارس صحیح نہج پر چل سکے۔ مدارس کے اندر تعلیمی اعتبار سے ایسے غور و فکر کیا جائے کہ یہ چند افراد کا معاملہ نہیں، بلکہ جو اصحاب فکر ہیں ان اصحاب فکر کو سامنے لا کر نئے دور کے مطابق مدارس کے اندر ایسی تعلیم دی جائے کہ جس میں ہمارا بچہ، ہمارا استاد مجبور ہو جائے کہ ہم اپنے بچے کو مدرسے کے اندر پڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ مدرسے کے اندر جو ہے مدرسے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایسی باتیں عوام کے سامنے لا کر عوام کو کنفیوز نہ کریں۔ میرے بھائیوں، مدرسہ ہمارا ہے، ہم بار بار یہ عرض کر رہے ہیں مدرسے ہمارے ہیں، لیکن مدرسے کے اندر جو دھاندلی ہو رہی ہے اس کو ختم کی جائے۔ مدرسوں کے اندر جو اس وقت چاہے وہ چندے کے اعتبار سے ہو، وہ انشاءاللہ میں نے پرسوں بات ادھوری کر دی چندے کے اعتبار سے، اس میں رابطہ مدارس کی کتنی بے احتیاطی ہے چندے میں، وہ جب سامنے آئے گی انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ تو لہٰذا اس نظام کو ہم درست کریں، نظام ہم تک درست کرنا، ہم کیوں درست نہ کریں؟ جب ہم خود درست نہیں کر سکتے ہیں تو عزیزو پھر کون آسمان سے جبرائیل آئے گا درست کرنے کے لیے؟ جب ہم زبان نہیں کھول سکتے ہیں، برائی کو برائی کہہ نہیں سکتے ہیں، تو یہ بتاؤ پھر ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ ہم کیوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں؟ ہم کیوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم صحابہ کے متبع ہیں؟ ایسا دعویٰ کرنا چھوڑ دیں، ورنہ یہ تہیہ کر لیں۔ یہ صرف میری بات نہیں ہے بلکہ مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ بھی یہ تہیہ کر لیں، جس مدرسے کے اندر کوئی دھاندلی ہو رہی ہو،
جس مدرسے کے اندر خلاف شریعت کوئی کام ہو رہا ہو، جس مدرسے کے اندر اعتدال سے ہٹ کر کوئی کام ہو رہا ہو، چاہے تعلیمی اعتبار سے، انتظام کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، وہاں کے ہر استاد کو حق ہے، وہاں کے ہر ملازمین کو حق ہے، وہاں کے ہر طالب علم کو حق ہے کہ وہ چاہے محتمم کے خلاف، محتمم صاحب کے خلاف زبان کھولنی پڑے، کھولنی چاہیے، کیونکہ یہ دین کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے اور دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ اگر وہاں کسی نے زبان نہیں کھولی اور زبان بند کر کے رہا تو سمجھو کہ یہ صحابہ کا متبع نہیں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے یہ تانے دینا، اس اعتبار سے یہ باتیں رچانا یا پھیلانا کہ یہ مدارس کے خلاف ہے، کوئی بی جے پی کا بندہ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، عقل سے کام کریں، عقل سے یہ ہر بات جو زبان پہ دل میں آئے اس کو لکھنے کی قابل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو پہلے اپنے دماغ کے اس میں ترازو میں تولیں، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس اعتبار سے میرے عزیزو، ہم اکابرین کا احترام کرتے ہوئے، اللہ حفاظت کرے ہم اکابرین کے خلاف کبھی کوئی زبان سے کوئی غلط شبد بھی نکالیں، کوئی غلط لفظ بھی نکالیں، اللہ حفاظت کرے۔ اکابرین کا احترام کرتے ہوئے، اکابرین کے جوتوں میں بیٹھ کر ان کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ مدارس کا جو نظام بگڑا ہوا ہے کشمیر کے اندر، ہر اعتبار سے اس نظام کو صحیح کیا جائے۔ رابطہ مدارس جو کہا جا رہا ہے، اس میں رابطہ مدارس میں کئی مدارس ایسے ہیں جن میں نظام بگڑا ہوا ہے اور رابطے کی سند لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اچھا، آخر میں ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، میں اپنی ویڈیو کو کلوز کر رہا ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، تو انشاءاللہ باقی باتیں تو آئندہ انشاءاللہ آئیں گی۔ کہ مدرسے میں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ مروجہ جو ختمات وغیرہ جو کشمیر کے اندر جو مروج ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ مدرسے کے چاہے اگر یہ صحیح بھی ہوتے، لیکن تب بھی مدارس کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کسی جگہ، کسی گھر میں قرآن پڑھنے، قرآن خوانی یا ختمات کے لیے بھیجتے۔ کتنے مدرسے ایسے ہیں، کتنے مدارس ایسے ہیں جو رابطے کی سند لیے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہوتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو وہ مدرسے سے کسی دوسرے کے یہاں قرآن خوانی کے لیے بھیج رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ وہاں سے مدرسے کے لیے چندہ دے گا۔ کیا مدرسے کے ساتھ استحصال نہیں ہے؟ کیا یہ اس قرآن کے ساتھ استحصال نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کہاں کی باتیں ہم کر رہے ہیں اور کہاں کی باتیں ہم سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم علماء بھی ان باتوں پر زبان نہ کھولیں، خدا کی قسم ایک وقت ایسا آئے گا کہ مدرسے مکفل ہو جائیں گے، پھر واویلا کرنے کے سوا کچھ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ لہذا وقت ہے ابھی کہ جو مدارس کے خلاف عملی اعتبار سے اقدامات کر رہے ہیں، مدارس کے خلاف عملی اعتبار سے جو کام کر رہے ہیں، یعنی مدارس کا استحصال کر رہے ہیں اور مدارس کو بالکل بدنام کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، زبان ان کے خلاف کھولیں، چاہے مدارس کے اساتذہ ہوں، مساجد کے ائمہ ہوں یا کسی اور جگہ کے جو ہے مسلمان ہوں، ان کو لازم ہے کہ وہ اس کے خلاف زبان کھولیں، قلم چلائیں، ہاتھ اٹھائیں، اکابرین کو جمع کریں اور اکابرین کی خدمت میں یہ بات رکھیں، اکابرین ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اس مسئلے کا حل کریں، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ مدارس ایک بدنام لفظ بن کر کشمیر کے اندر رہے گا۔ اللہ حفاظت کرے۔ اس وقت کشمیر کے اندر کتنے بچے ایسے ہیں، کتنے والدین ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ حافظ بھی بنے، لیکن مدارس میں نہیں بھیج رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اداروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اکابرین علماء کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے اداروں کو ہمیشہ زندہ باد رکھے اور ہمارے اکابرین کو بھی زندہ باد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔